ہاں تو اونٹ کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کیا کیا اس میں خاصیتیں ہیں، لیکن ایک عیب ہے اس میں، اگر دشمنی پہ آ جائے نا بھولتا نہیں ہے بھولتا نہیں ہے۔ آپ اونٹوں کی لڑائی دیکھ لیں، ہم جب اونٹ خریدنے گئے نا تو دو اونٹوں کو بندے کھیل کھیل میں لڑوا رہے ہیں، میں نے کہا بیٹا ان کو اگر لڑوا دیا نا قیامت آ جائے گی، یہ لڑائی چھوڑیں گے نہیں۔ وہ پھر کہیں بھی دیکھ لیتا ہے نا اس اونٹ کو کہ اس نے مجھ سے پھڈا کیا تھا، ادھر ہی بھاگے گا، پھر وہ ختم نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی انسان سے اونٹ کو بغض ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر آپ اس سے سوری کریں، اسی کی زبان میں معافی مانگیں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تو وہی ہے نا تو وہی ہے جو ولاگ کے نام پہ لا کے مجھے ذبح کیا تھا، نہر کیا تھا تو نے، تو وہ نہیں چھوڑتا۔ اب یہ کینہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ یہ ساری اخلاقی برائیاں ہی تو انسانوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے دنیا کو۔ زندگی 4 دن کی ہے اور دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں۔ اس دن ہمارا بھانجا مجھے کہنے لگا، میں چونکہ مرغیاں بڑے شوق سے پالی ہوئی ہیں نا، مور مرغیاں، تو میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، جان کیسے نکلے گی، دولت مند آدمی کی جان کیسے نکلے گی۔ تو یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی جان کیسے نکلے گی، تو مرغی انڈوں میں اٹکی بھی ہے۔ میں نے کہا مرغیوں سے جان نکلنا آسان ہے، بنگلوں سے جان نکلنا مشکل۔ ہماری تو اٹکے گی، ہم کہیں گے بھائی ہم مر رہے ہیں، ساری کھا جانا، ٹھیک ہے؟ انڈے وراثت میں تقسیم کر دینا، بیٹے کو 2 انڈے، بچی کو 1 انڈا، چوزا نکل گیا اس کی قسمت، نہیں تو انڈا کھا لے وہ۔ تو ہماری جان اگر مرغیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو مرغیاں میں اٹکی ہوئی جان آرام سے نکل آتی، بحریہ ٹاؤن میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی۔ جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں ان میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی۔ ایک بلڈر کی ڈیتھ ہوئی نا کچھ وقت پہلے، اتنا بڑا بلڈر تھا، اتنے اپارٹمنٹ اس کے پروجیکٹ پہ، کروڑوں کے پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا۔ اب آپ بتاؤ جب موت کا فرشتہ آیا ہوا گا چلو تو نکلے گی جان آرام سے؟ کہا بھائی اتنا سریا میں نے اس لیے تھوڑی ڈالا ہے کہ ابھی میں نے جانا تھا، اتنا سریا یار یہ کوئی بات ہے ابھی لے کے جا رہے ہیں مجھے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بچپن کا واقعہ ہے، لاکھوں روپے لگا کے انہوں نے، اس زمانے میں لاکھوں بھی کروڑوں کے برابر تھے، شیش محل بنایا، ہم اس کو شیش محل کہتے تھے، اتنا بہترین بنگلہ۔ جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لوگ باتیں کر رہے تھے یار اس بیچارے نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا اور رہنا نصیب نہیں ہوا۔ تو بھائی گھر بناؤ جو مرضی، دل نہیں اٹکاؤ، یہ مٹی کے گھروندے ہیں، اتنا ہی دل لگاؤ جتنا بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں، بس اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پائیدار ہی نہیں ہے نا اس چیز میں، پائیدار ہی نہیں۔ آپ جب مال دکان سے خریدتے ہو بولتے ہو پائیدار ہے یا نہیں ہے؟ چپل خریدتے ہو کیا بولتے ہو؟ پائیدار ہے یا نہیں ہے؟ بعض چپلیں بڑی خوبصورت ہیں، پائیدار نہیں ہے، صرف عید کے دن پہنی شام کو ٹوٹ گئی وہ۔ اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی چپلیں کیا ہوتی ہیں؟ پائیدار۔ آپ کے بچوں کی وراثت میں چپلیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی پائیدار ہوتی ہیں۔ تو جب ایک چیز غیر پائیدار ہو اور ایک پائیدار ہو تو کس کو فوکس کرو گے؟ جو پائیدار چیز ہوتی ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے نا۔ اچھا یہ